سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کے خاندان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو پولیو اور اس کے تحفظ سے کے متعلق بتا رہے تھے۔ حاملہ خواتین پر نامعلوم وجوہ کی بنا پر پولیو کا وار زیادہ آسانی سے ہوتا ہے، اس لیے ان پر سب احتیاطیں لازم ہیں۔ ان خواتین کو بیماروں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جن افراد میں ٹونسل نہیں ہوتے، یعنی کہ جیسے آپریشن کر کے ٹونسل نکال دیے جاتے ہیں، ان پر بھی پولیو کا اثر سخت اور جلدی ہوتا ہے۔ پولیو کی وبا کے دوران منہ اور حلق میں کبھی بھی آپریشن وغیرہ نہیں کرانا چاہیے، بلکہ مناسب ہی نہیں ہے اگر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ نہ دانت نکلوائے جائیں، نہ حلق کے غدود یعنی کہ ٹونسل وغیرہ، نہ ہی کوشش یہ کریں کہ کسی قسم کا انجیکشن نہ لگوائیں۔ ان سب باتوں سے پولیو کا امکان بڑھتا ہے۔ چونکہ یہ مرض گندگی سے پھیلتا ہے، اس لیے اکثر بچوں میں اس کا خفیف سا حملہ تو بچپن ہی میں ہو جاتا ہے، جو اس وقت تو پہچان میں نہیں آتا اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ نزلہ زکام کا اثر ہے۔ لیکن اس معمولی حملہ مرض سے بچوں کو ایک قسم کے یعنی کہ مرض سے معمون ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بچے پولیو سے اسی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں جس طرح ایک مرتبہ کالی کھانسی کے بعد کالی کھانسی دوبارہ نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں اور معاشی طور پر بھی خوشحال ہیں، ان میں یہ امکان ہے کہ ان کو بچپن میں پولیو سے سابقہ نہیں پڑا ہو، اس طرح ان میں پولیو کے خلاف قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی ہو۔ اس طرح کے افراد کو بڑی عمر میں بھی پولیو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندانوں میں بچوں کے علاوہ بڑی عمر کی لڑکیوں کو بھی پولیو ویکسین استعمال کرانا ضروری ہے۔ پولیو ایک مفلوج کر دینے والا مرض ہے، مگر جس سے تحفظ کا مؤثر طریقہ موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنے درمیان میں ایسے افراد کو دیکھا جو بچپن ہی سے فالج کی وجہ سے معذور ہیں، تو یہ لوگ پولیو کی عبرتناک یادگاریں ہیں۔ صحیح وقت پر اپنے بچوں کو ویکسین کے چند قطرے ان کی زندگی کا رخ صحیح طرف موڑ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے اپنے ارد گرد پولیو نہ پھیلنے دیں۔ کوشش کیجیے کہ آپ اور آپ کا خاندان ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے حصہ لے اور اپنے درمیان سے غلط قسم کے امراض کو، جو مفلوج کر دینے والے امراض ہیں یا دوسرے امراض ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ صفائی ستھرائی رکھیں، اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، اپنے معاشرے کی، اور ایک بہتر ملک کی تشکیل کریں۔